الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 تک 149 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالی پسند نہیں کرتا بالسوء من القول، بری بات کو ظاہر کرنا. اللہ تعالی پسند نہیں کرتا بری بات کو ظاہر کرنا. الا من ظلم، مگر وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی سمیعاً، خوب سننے والا ہے. علیما، خوب جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ نیکی کو، او تعفو عن سوء، یا تم لوگ درگزر کرو برائی سے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والے، قدرت رکھنے والے. پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب منافقین کا تذکرہ سن چکے کہ منافقین عبادت کرتے تو وہ بھی دکھلاوے کے واسطے، نمازیں پڑھتے تو نمازوں میں سستی کرتے، اور عبادت کرتے تو دکھلاوے کے واسطے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کس طرح عبادت کر رہے ہیں. تو ریاکاری کے طور پر عبادت کیا کرتے، نمازوں میں سستی کیا کرتے. اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی پھر سزا بیان فرمائی کہ جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سخت ترین ان کو سزا ملے گی، سخت ترین ان کو سزا ملے گی. منافقین کی عادت یہ بھی تھی کہ برائی کا چرچا خوب کرتے، برائی کوئی کرتے تو اس کا چرچا بھی خوب کرتے، اعلان بھی خوب کرتے. اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ برائی کا چرچے کرنے کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اور آج کے دور کا اندر برائی کو چھپانا تو دور کی بات،
برائی کو ظاہر کرنا ایک ہنر سمجھا جاتا ہے، برائی کو ظاہر کرنا ہنرمندی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو دھوکہ دے دیا، دیکھو میں نے کس طرح کسی کو ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، کسی کی عزت کو تار تار کر دیا، تو یہ ساری کیا ہے؟ برائیاں ہیں۔ گالی گلوچ کرنا برائی ہے، جھگڑے کرنا برائی ہے، کسی کا قتل کر دینا برائی ہے، کسی کی دل آزاری کر دینا برائی ہے، کسی کو گالی گلوچ کرنا برائی ہے، کسی کو تکلیف دینا برائی ہے۔ تو برائی جس سے اللہ کی مخلوق پریشان ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے دل آزاری ہو جائے، یا اللہ رب العزت کی کسی معصیت کو کر بیٹھے، زنا، شراب، سود کا استعمال کر سکے، تو ان برائیوں کو جو کرے گا اور پھر اس کا اظہار کرے گا تو یہ بہت سخت ترین گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ ہاں لیکن اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو اپنے حق کے لیے قاضی کے سامنے، مفتی کے سامنے، اصل و رسوخ معاشرے میں رکھنے والے شخص کے سامنے، کہ جس کے بتلانے سے اس کے اوپر ہونے والے ظلم پر اس کا ساتھ دیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے، اس نیت سے کسی کو بتلانا تو اس کی اجازت ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کو عزت کو تار تار کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اگر کسی کے سامنے چرچا کرتا پھرے، تو یہ اس کی شریعت اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس کی شریعت اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ ہو۔ اگر ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو یہ ظالم ہے، اور جس کو اس کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ مظلوم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم کون ہوتا ہے اور مظلوم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی برائی میں، کسی تکلیف میں، کسی کو دل آزاری پہنچانے میں پہل کرے، ابتدا کرے، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ جو کسی برے کام کو کرنے میں ابتدا کرے، پہل کرے، وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو جب دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دو شخصوں کے درمیان تنازع ہوا، اب وہ جھگڑا کرنے والوں میں یقیناً کوئی ایک شخص پہل کرے گا، جو پہل کرے گا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ تو پھر اگر ان دو شخصوں میں جھگڑا ہوا اور دو شخصوں نے، ایک نے ایک شخص کو 5 مکے مار دیے، تو اب انصاف یہ ہے کہ یہ بھی اس کو اگر بدلہ لینا چاہتا ہے 5 مکے مارے، لیکن اگر وہ 5 مکے مارنے کے بجائے اسے 6 مکے مار دیتا ہے تو پھر اب مظلوم ظالم بن گیا، اور جو ظالم تھا وہ مظلوم بن گیا۔ تو شریعت نے ہر ایک کے ساتھ مساوات رکھی ہے، انصاف رکھا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے اور ظلم کسی پر نہ کیا جائے۔ تو بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کسی نے گالی دی ہے درگزر کر لے، کسی نے برائی کی ہے درگزر کر لے، کسی نے نقصان پہنچایا ہے درگزر کر دے، یا بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا ہی بدلہ لے جتنا کہ اس نے اس کو نقصان پہنچایا۔ اگر اتنا بدلہ نہیں لیا بلکہ ڈبل بدلہ لے لیا، جتنا اس نے اس پر ظلم کیا
اس سے بڑھ کر اس نے اس پر ظلم کر دیا تو مظلوم ظالم بن جائے گا اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ جانتا ہے کس بات کو کہ کون تم میں ظالم ہے، کون تم میں مظلوم ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو کہ کن لوگوں کو تمہارے زبانوں کے ذریعے دل آزاری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دوسرے کی برائی بیان کی جا رہی ہے، دوسرے کے لیے نفرت انگیز گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب سن بھی رہے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور تمہیں خوب جانتے بھی ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو، اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو، یا چھپاؤ نیکی کو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ رب العزت جو ہے معاف کرنے، بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم سے کوئی نیکی ہو جائے تو ہم اس کے چرچے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے ہم کہتے ہیں اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا، اور اگر کوئی نیکی کر لے تو دکھلاوے کے واسطے، جبکہ پہلے زمانے میں اس سے بہت زیادہ بچا جاتا تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس سے بچنے کا بے حد اہتمام فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے تھے، امام زین العابدین۔ ان کا اصل نام تھا علی ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک دن کے اندر یہ 1000 رکعات نوافل ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دن میں 1000 رکعات یہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی، تو ان کا کوئی بیٹی نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، وہ اکیلی تھی اور پھر بوڑھی تھی۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ بوڑھی اماں ہے اور اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی بیٹی کوئی نہیں جو اس کی خدمت کر سکے، تو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، پانی اور اسی طرح پر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دے دی جائے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ آیا کرتے، رات کی تاریکی میں ایک مشک بنوایا، سلائی کروایا اور اس میں پانی بھرتے اور گھر کے برتنوں کو صبح صبح جو ہے بھر کر چلے جاتے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے اس بوڑھی اماں نے پوچھا کہ بیٹا تو کون ہے؟ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جان آپ یہ نہ پوچھیں میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ تو اس طرح روزانہ کا معمول تھا، ان کی خدمت کرتے کہ اس بیچاری کا کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے پانی کے انتظامات اس کے لیے کر جاؤں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح روزانہ کیا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے۔ لیکن جس وقت حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دیکھا لوگوں نے، جس وقت غسل دیا گیا کہ آپ کے کندھوں پر مشک اٹھائے جانے کے نشانات پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ نشانات پڑے ہوئے تھے۔ تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے چمڑے کا جو آلہ ہوتا ہے، جسے مشک کہا جاتا ہے، اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اگلے دن جب پانی اس اماں جان کے گھر میں نہیں پہنچا تو اماں جان کہنے لگی کہ آج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج وہ اللہ کا بندہ پانی لے کر نہیں آیا۔ جب پانی ان کے ہاں نہیں پہنچا تو پھر بات یہ پھیلی
کہ جب تک امام زین یہ بات کا یوں پتہ چلا کہ جب تک امام زین العابدین زندہ تھے اس وقت تک تو پانی آتا رہا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پانی آنا بند ہو گیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ وہ پانی لانے والے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو وہ نیکیاں کیا کرتے لیکن نیکیوں کا چرچا نہیں کیا کرتے، نیکیاں ان سے ہوا کرتی لیکن کبھی چرچا نہ کرتے۔ تو 1000 جو شخص ایک دن میں رکعت نماز ادا کر رہا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہزاروں میں نیکیاں تھیں جو وہ کیا کرتے۔ 1000 رکعت کا تو صرف نماز کا تذکرہ ہے، تلاوت کتنی کیا کرتے اس کی کوئی تعداد نہیں، اتنی زیادہ تلاوت کیا کرتے۔ پھر صدقہ خیرات کتنا کیا کرتے تو اس میں اس کے کوئی تعداد نہیں، اتنی زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے۔ یہ تو صرف ایک عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ لوگ جب نیکی کیا کرتے تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتے، کیونکہ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ ہی کو دکھلانا ہے کہ اللہ تیرے لیے نیکی کر رہا ہوں، اور لوگوں کو دکھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کو دکھلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ نیکی بھی کیا کرتے تو اس کا اظہار نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم اظہار کرو کسی نیکی کا یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرتے ہو تو لوگوں کو دکھلانے کے واسطے کرتے ہو یا اللہ کے رضا کے لیے ہی اظہار کر رہے ہو، دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اسے جانتا ہوں کہ تم ریاکاری کے طور پہ کسی نیکی کو کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے واسطے کر رہے ہو، اور اسی طرح پر کسی نیکی کو تم چھپا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے نیکی کی ہے اور اللہ ہی کے لیے اسے چھپایا ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ یا اگر کسی نے تم پر ظلم کیا، تمہارے ساتھ ناانصافی کی، تمہارے ساتھ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو جانتے ہیں، لیکن تم نے اس سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بلکہ اسے معاف کر دیا اللہ کے رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے معاف بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اسے دیکھے گا، اور پھر اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے۔ اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کی مغفرت فرمائے گا کل قیامت کے دن، بخشش فرمائے گا، تو نیکیوں کے بل بوتے پر اللہ رب العزت کا فضل اس کی طرف متوجہ ہوگا، پھر اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ ورنہ ایک اللہ رب العزت نعمت کی پکڑ کر لے جو دنیا میں ملی ہے تو ہم اسی کا حساب اپنے رب کو نہیں دے سکتے، اس ایک نعمت کا حساب اپنے رب کو نہیں دے سکتے۔ لہٰذا دنیا کے اندر زندگی ہم لوگوں کو اس طرح گزارنی چاہیے، سنبھل کر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے نہیں، اللہ کے رضا کے واسطے ہمارا اوڑھنا بچھونا اللہ کی محبت میں ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے عبادات میں گزر جائے، کہ ہماری خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔